صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بارے میں کچھ تفصیلی وضاحت فرمائیں کہ یہ کس مہینے میں اور کس تاریخ میں پیش کریں، تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ عام شارع سن 10 یا سن 11 نبوی میں طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا ہے، لیکن اس کی کوئی حتمی تاریخ متعین کرنا مشکل ہے۔ مہینے کے اعتبار سے بھی، اور پھر اول کا مہینہ بعد نے ربیع الثانی کا کرنے کی بات کہی ہے، تاریخ متعین کی جائے۔ بعض کتابوں میں 27 ربیع الاول لکھا ہے، بعض میں کہ آج کل بہت سی جگہوں پر مشہور ہو گیا ہے کہ 27 رجب کو باقاعدہ شب معراج منائی جاتی ہے۔ تو اولاً تو باقاعدہ ایک تقریب کے طور پر منانا دور نبوت اور دور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ نبی تقریباً 12 یا 13 سال تک وہ مہینہ اور وہ تاریخ آتی رہی۔ پہلے ایک روزہ رکھا جاتا تھا رجب کے مہینے میں، اس کو بھی منسوخ فرما دیا، اور احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ اب رجب کے مہینے میں کوئی روزہ واجب یا مسنون نہیں ہے۔ ویسے تو نفلی روزہ، اس لیے آج کل جو شب معراج کے نام پر باقاعدہ رات اور دن منایا جاتا ہے، اور اس میں اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ اہل سنت والجماعت اور یہ واقعہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے پیش آیا، یعنی آپ روح مع الجسد آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ قرآن پاک میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد بہت سی برکتیں ہم نے رکھی ہیں، تاکہ ہم اپنی نشانیاں بذات خود اس بندے یعنی پیغمبر علیہ السلام کو موجود ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں زمزم پر آپ کو لایا گیا، اور آپ کا شق صدر کیا گیا، اور آپ کے سینہ مبارکہ سے دل مبارک کو نکال کر اس کے اندر علم و حکمت اور زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا گیا ہے، جس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا ایک قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی۔ اس پر سوار ہو کر آپ تشریف لے چلے۔ راستے میں آپ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک بڑی مثالی ہے، اور ایک اور آدمی بھی راستہ روکنے کے لیے آیا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ابلیس اور شیطان ہے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں تشریف لائے، وہاں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا فرمائی، اور وہاں آپ کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، اور بعض روایت میں 3 پیالوں کی بات بھی ہے۔ ایک میں دودھ تھا، ایک میں پانی، اور ایک میں شراب، اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ کوئی بھی پیالہ اٹھا کر نوش فرمائیں،
تو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نوش فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور فطرت کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ اگر آپ پانی کا پیالہ اٹھا لیتے تو پوری امت غرقاب ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر آپ کے لیے ایک شاندار قسم کی سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی پر تشریف فرما ہو کر آپ نے دنیا سے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا۔ صحیح روایات میں ہے کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جواب ملا کہ جبرائیل۔ تو یہ نہیں کہ فوراً دروازہ کھول دیا جاتا، بلکہ دوبارہ سوال ہوا ومن معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب بھی دروازہ نہیں کھلا۔ تیسرا سوال ہوا سیکورٹی افسروں کی طرف سے کہ وقد ارسل الیہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے، انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، قد ارسل الیہ، ان کو مدعو کیا گیا ہے۔ تب دروازہ کھلا اور وہاں جو فرشتے متعین تھے انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ پھر وہاں پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر دوسرے پر، اور پھر تیسرے پر، چوتھے پر، ہر آسمان پر ایسی ہی سیکورٹی کا نظم تھا، اور وہاں پر آپ نے انبیاء علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقاتیں فرمائیں۔ ساتویں آسمان پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بیت المعمور کے قریب تشریف فرما تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اور بیت المعمور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں پر ہر دن 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جن کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا تو قیامت تک دوبارہ نمبر آنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہاں پر سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ فرمایا، جو بیری کا ایک عظیم الشان درخت ہے، جس پر فرشتے پروانوں کی طرح، جیسے تتلیاں ہوتی ہیں اس طرح سونے کی تتلیاں چمکدار، بڑے بڑے اس کے پتے ہیں، بڑے بڑے پھل ہیں مٹکوں کے برابر، اور تجلیات خداوندی کا ایسا زبردست مظاہرہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا خوشنما منظر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر آپ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قلموں کے گھسنے کی، کھسکھسانے کی آوازیں سنی۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین وہاں لکھے جا رہے تھے۔ اور پھر علماء کا اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ آپ نے بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 تحفے وہاں پر عطا کیے گئے۔ ایک تو 5 وقتہ نمازوں کا تحفہ، جو شروع میں 50 دی گئی تھی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہی ہیں، لیکن ثواب 50 کا طے ہوا۔ اور دوسرے یہ کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ آپ پر نازل کی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے، اور اس درمیان میں جنت جہنم کا بھی آپ کو مشاہدہ کرایا گیا۔ اور پھر آپ مسجد اقصی میں تشریف لائے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ واپسی میں حضرات انبیاء علیہ السلام آپ کو الوداع کہنے کے لیے مسجد اقصی تک تشریف لائے، اور یہیں پر آپ نے ان کی امامت فرمائی، اور آپ امام الانبیاء قرار دیے گئے۔ یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم کا معاملہ تھا۔ یہ سعادت اور یہ شرف اور یہ فضیلت کسی بھی پیغمبر کو حاصل
نہیں ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا۔ اور اسی ایک رات میں آپ پھر واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ معجزہ ظاہر ہوا، بے نظیر، بے مثال، جس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے کائنات میں۔ یہ صرف نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سعادت اور یہ شرف حاصل ہوا۔ مکے کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو بہت جزبز ہوئے، بڑے اعتراضات، کہ مجھے سب سے زیادہ گھٹن اور ضیق کی کیفیت اس وقت ہوئی جب تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کو ایسے سامنے کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر کے ان کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ یہ بھی ایک مستقل معجزہ قرار پایا۔ روایت میں ہے کہ جب یہ بات مشرکین مکہ نے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہی کہ تمہارے آقا یہ فرما رہے ہیں، اب بتاؤ تمہیں یقین ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے بلا کسی توقف کے جواب دیا کہ یہ کیا تعجب کی بات ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے پر جنت جہنم کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، آخرت کو مان لیا۔ اگر تم جو خبر دے رہے ہو وہ صحیح ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اکبر پڑا کہ آپ نے کمال صدق و وفا کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کے نزدیک واقع معراج روح مع الجسد برحق ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ کس مہینے میں پیش آیا، کس تاریخ میں پیش آیا، اس بارے میں کوئی حتمی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم بلا کسی تفصیل کے اس پر یقین رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات دین میں ایجاد نہ کریں، بلکہ جو باتیں ثابت ہیں بس انہی کے اوپر پوری طرح کاربند رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے پوری طرح محفوظ فرمائیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت مرتبہ بیانات میں یہ بات سنی ہے کہ حدیث کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے کہ الناس کلہم حالکون الا العالمون والعالمون کلہم حالکون الا العاملون والعاملون کلہم حالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب لوگ تباہ و برباد ہیں سوائے علماء کے، اور علماء بھی سب برباد ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے والے بھی سب برباد ہیں مگر وہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں۔ تو بتایا جائے کہ یہ روایت واقعتاً حدیث میں موجود ہے یا نہیں، اور کس درجے کی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ ذخیرہ حدیث میں کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور جہاں موجود ہے اس پر حضرات محدثین نے قطعاً موضوع اور باطل ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اس لیے خبردار، ان الفاظ کو حدیث کہہ کر کے بیان کرنا کسی بھی شخص کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ جان بوجھ کر غلط بات پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ دراصل حضرت ذوالنون مصری جو ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا مقولہ ہے۔ الفاظ اس کے بھی بدلے میں ہیں لیکن مفہوم اس کا یہی ہے۔ شاید کسی شخص نے ان کے مقولے کو حدیث کا رنگ دے کر کے
چلا دیا ہے اور لوگوں نے اسے اپنی زبانوں پر لا کر کے اور عام کر دیا ہے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ علم پر عمل کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ علم دین کے حاملین کا مقام امت میں بہت بلند ہے، لیکن چاہے کتنی ہی صحیح بات کیوں نہ ہو، اگر وہ حدیث کے طور پر ثابت نہیں ہے تو اسے حدیث کا نام دینا قطعاً جائز نہیں، اس سے اپنے آپ کو پوری طرح بچانا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو کیا آپ نے اس وقت مکے والوں کے لیے کوئی بد دعا کی تھی؟ جواباً عرض ہے کہ ہم نے حدیث اور سیرت کی کتابوں کو دیکھا تو اس وقت میں کوئی بد دعا ہماری نظر سے نہیں گزری، البتہ یہ دعا ثابت ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ مجھے اچھی طرح سے داخل فرمائیے، اچھی طرح سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور آپ میری طرف سے قوت والے مددگار بن جائیے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس وقت آپ نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ یہ جگہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا، یہ بھی ثابت ہے۔ اور بھی بعض دعائیہ کلمات ثابت ہیں، لیکن بد دعا کے کلمات اس وقت نظر سے نہیں گزرے۔ ہاں دیگر بعض مواقع پر آپ نے مکے والوں کے لیے بد دعائیں کی ہیں، جو زیادہ خبیث تھے، ملعون اور منحوس لوگ تھے، ان کے لیے آپ نے بد دعائیں کی اور بد دعاؤں کا اثر بھی ظاہر ہوا۔ اور جو مستضعفین تھے، مکہ معظمہ میں مسلمان پھنسے ہوئے تھے اور مکے کے لوگ انہیں باہر نہیں آنے دیتے تھے، نکلنے نہیں دیتے تھے، ایک طرح کا ان کو قید میں رکھ رکھا تھا، ان کے لیے آپ نے دعائیں فرمائیں، اور جو ان کو روکنے والے ہیں ان پر آپ نے قحط مسلط ہونے کی بد دعا فرمائی۔ وہ دیگر مواقع پر ثابت ہے، اور اس پر بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تو یہ سلسلہ پھر شراب پی لے یا ایک حرام کا لقمہ کھا لے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، روایات میں اس طرح کا مضمون وارد ہے، اور قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا فرض واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس پر جو اسے اجر و ثواب ملنا چاہیے عبادات پر، وہ بطور سزا کے اس کو نہیں ملتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مستقل توبہ کرے گا تبھی اس کا گناہ معاف ہوگا۔ پوچھتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص مسلسل 3 جمعہ چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، صحیح احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا کسی عذر کے محض سستی کی وجہ سے 3 جمعے ادا کرنے سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ طبع اللہ علی قلبی، فرماتے ہیں کہ اس کا دل گویا کہ منافق کا دل بن جاتا ہے، اور خیر کے اسباب سے اسے کے عقیدے کے بگڑنے سے ہوتا ہے۔ بہرحال ایسا شخص قابل مذمت ہے۔ جمعہ کی نماز کے رہنے والوں کے لیے جمعہ کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، یا اور کوئی شدید عذر ہے تو بات الگ ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا علماء اور حفاظ مزدوری کر سکتے ہیں یا نہیں؟
تو جواب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مزدوری کرنا کسی کے لیے بھی ناجائز نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ثابت ہے روایت میں کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ایک موقع پر آپ نے ایک یہودی کے باغ میں پانی نکالنے پر کنویں سے ایک ڈول پر ایک کھجور کے بدلے میں مزدوری فرمائی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، فقر و فاقے کا حال تھا اور طبیعت میں بڑی کمزوری کا احساس تھا، تو آپ باہر نکلے اور پھر اس یہودی کے باغ میں گئے اور وہاں پر مزدوری کی۔ اس لیے مزدوری کرنا کسی کے لیے بھی ناجائز نہیں ہے، حلال ہے شرعاً، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن مصلحت اور احوال کو دیکھ لیا جائے۔ دوسری طرف جو حضرات وسعت والے ہیں ان کے لیے بڑی غیرت کی بات ہے کہ ان کے رہتے ہوئے کسی عالم یا حافظ کو مزدوری کرنی پڑے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان کی خبرگیری کر کے شریعت کا ایک حق ادا کریں۔ عالم اور حافظ اپنے علم کی بنیاد پر، قرآن پاک کے حفظ کی بنیاد پر اکرام کے مستحق ہیں۔ اللہ نے جن کو وسعت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ ایسے ضرورت مندوں کی خبرگیری کر کے ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ باقی اگر کوئی عالم حافظ حلال دائرے میں رہ کر کے مزدوری یا کوئی اور عمل کرتا ہے تو شرعاً کوئی منع نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ عشاء کے بعد نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور سیدھے رکوع میں چلا جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ قنوت رہ گئی، تو اب کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ اگر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا کہ قنوت رہ گئی ہے تو اب کر لے سجدہ سہو، تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اپنی جگہ سے اٹھ چکا ہے، سینہ پھر گیا، تو اب دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ واجب الاعادہ ہے وہ وتر جس میں قنوت چھٹ گئی۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جنازہ گھر سے نکل جانے کے بعد گھر میں آہ و بکا کا ماحول ختم کرنے کے لیے عورتوں کے درمیان اجتماعی دعا کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا، جس میں کوئی پڑھی لکھی خاتون دعا کراتی ہے، جس کے بعد عورتیں اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح دعا کرانے کا اہتمام صحیح ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کی اجتماعی دعا کا اس موقع پر کہیں ثبوت نہیں ہے۔ نماز جنازہ بجائے خود دعا ہے، یہ سلسلہ شروع ہوگا تو پتہ نہیں کہاں پہنچے گا، اس لیے اس موقع پر اجتماعی دعا کے سلسلے کو ختم کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں ایک خودکار اذان کا ایپ ہے جو آٹومیٹک طریقے سے صبح صادق سے 30 منٹ پہلے فجر کے وقت کا اور شام کو عصر کے 30 منٹ بعد غروب آفتاب کی یاد دہانی کراتا ہے، تو کیا میں اس ایپ کے مطابق وقت ہو جانے پر، یعنی صبح صادق ہو جانے پر اس کے حساب سے یا غروب ہو جانے پر اس کے حساب سے اذان دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں جو وقت آ رہا ہے اس کو آپ اپنے ہاں جو رائج مقامی جنتری ہے اس سے ملا کر دیکھ لیں، اس کے اگر وہ موافق ہو تو آپ اس کے مطابق اذان دیں، اور اگر موافق نہ ہو تو پھر جو جنتری آپ کے ہاں چل رہی ہے اسی کے مطابق اذان دینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں صبح شام کے اذکار کس وقت سے کس وقت تک پورا کر سکتے ہیں؟ صبح کے اذکار صبح صادق سے لے کر چاش کے وقت تک، شام کے اذکار عصر کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک پورے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی پابندی کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر مدرسے میں صدقے کے جانور سے پکا ہوا کھانا بچ جائے تو اس کو مدرسے کے اسٹاف والے لوگ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ اس کے بارے میں صدقہ واجبہ یا نافلہ کا کوئی علم نہیں ہے؟ یہ صدقے کا جو بکرا ہے اور اس سے جو کھانا پک رہا ہے
اس کو بطور صدقے کے اساتذہ کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اساتذہ خرید کر کے اس کو لے لیں اور یہ پیسہ جمع کر لیں، یا مدرسہ اساتذہ کے لیے خرید لے امدادی فنڈ سے، یا ان کی تنخواہ میں یہ بات شامل ہو کہ انہیں امدادی فنڈ سے کھانا دیا جائے گا اور اتنے پیسے مدرسے والے امدادی فنڈ سے اساتذہ کی طرف سے جمع کریں، تب گنجائش ہوگی۔ لیکن صدقے کا بکرا یا جس کے بارے میں صدقے کا شبہ ہے، یہ بکرا اساتذہ ملازمین کو نہیں دیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں ہمارے ادارے میں صدقے کے جانور آتے ہیں جن کے متعلق معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ واجبہ ہیں یا نافلہ، تو سوال یہ ہے کہ ان جانوروں کا کچھ امیر غریب سب کو کھلا سکتے ہیں؟ اسی طرح غیر مسلم اسٹاف کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 1 تو معلوم کر لینا چاہیے صدقہ واجبہ دے رہے ہو یا نفلہ، اس کے بغیر لینا بھی نہیں چاہیے، احتیاط لازم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ نافلہ اگرچہ دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقے کا ثواب دینے والے کو جب ہی ملتا ہے جبکہ وہ غریب اور مستحق پر خرچ کیا جائے۔ اس لیے جو صاحب وسعت لوگ ہیں یا جو بطور ملازمت اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ اس کھانے میں سے نہ لیں، اور اگر لیں تو اس کا معاوضہ ادا کریں۔ پوچھتے ہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کرایہ دار سے پانی کا کرایہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پانی کا کرایہ نہیں ہوتا، پانی کی قیمت ہوتی ہے کہ 1 مہینے میں ہم آپ سے اتنے روپے پانی کے لیں گے، وہ پانی استعمال کرے گا، کیونکہ پانی عین ہے اور کرایہ محض کرایہ نہیں ہے، لہذا اس قیمت کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلم اگر سلام کرے تو جواب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بس خالی وعلیکم کہہ دیں یا آداب کہہ دیں۔ کسی غیر مسلم کے لیے دعا کرنا اور دعا دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت یا خیر کی دعا غیر مسلم کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ بینک سے قرض لے کر مکان اور پلاٹ وغیرہ خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ سودی قرض جائز نہیں ہے، اگر سود دینا پڑتا ہے تو جائز نہیں۔ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ غیبت کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کے غائبانے میں اس کی برائی بیان کرنا، یہ تو ہے نفس غیبت، اور چغلی اس سے اور بڑھا ہوا جرم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک فتنے اور شر کے مقصد سے پہنچانا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، یا لڑائی چل رہی ہے تو اور اس میں آگ لگ جائے، یہ ہے چغلی، یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ پوچھتے ہیں مسجد یا کسی بھی مجمع سے نکلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے چپلوں پر اپنے چپل رکھ کر نکلتے ہیں، جس سے ان کے چپل جوتے مٹی میں خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ عمل کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ ہمارے کسی بھی طرز عمل سے اگر ہمارے بھائی کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے تو ایسا عمل قصداً کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر چپل بہت زیادہ جمع ہے تو آپ پہلے ہی چپل اپنے اتار لیں، اپنے چپل ہاتھ میں پکڑ لیں تاکہ آپ کے چپل کی وجہ سے دوسروں کے چپل خراب نہ ہوں۔ پوچھتے ہیں کہ میں تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوں، 10 سال پہلے ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا اور وہاں ایک ساتھی کی تشکیل کر لی اور ان کے 50 روپے وصول یابی میں جمع کر لیے، لیکن وہ جماعت میں نہیں جا سکے اور ان کے 50 روپے میرے پاس رہ گئے۔ میں ان کا گاؤں تو جانتا ہوں لیکن ان کا نام اور گھر کا پتہ معلوم نہیں، تو میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ اگر تلاش کے باوجود وہ نہیں مل پا رہے ہیں تو اتنے پیسے ان کی طرف سے صدقہ کر دیں، یہ لقطے اور گمشدہ چیز کے درجے میں ہے۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی اتنی بڑی مونچھیں رکھے جو ہونٹ کے آگے تک ہوں تو کیا حکم ہے، اور کتنے دن میں مونچھ کاٹنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کی مونچھیں ہونٹوں سے آگے تھیں اور کوئی چیز پی رہے تھے تو وہ پانی میں تر ہو رہی تھیں، تو آپ نے قینچی منگا کر کے ان کی مونچھیں برابر فرمانے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مونچھیں
ہونٹوں پر نہیں رہنی چاہیے۔ اور اس طرح کے تمام بالوں کے بارے میں شریعت کا ایک اصول ہے، مونچھ ہوں یا اور کوئی غیر ضروری بال ہوں، ان کو 40 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھنا یہ مکروہ تحریمی اور گناہ کی بات ہے۔ اس لیے مونچھوں کو درست رکھنا چاہیے، خاص طور پر جو غیر لوگ جس انداز میں مونچھیں رکھتے ہیں اس طرح کی مونچھیں ہمیں کسی بھی مسلمان کے لیے رکھنا درست نہیں ہے۔ اور نبی اکرم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ بہت ہی باریک مونچھیں رکھا کرتے تھے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کے کترانے میں مبالغہ کرو، احفظ الشوارب، قینچی سے اتنا کترا جائے کہ بالکل ایسا معلوم ہو جیسے استرے سے بنائی گئی ہے۔ باریک سے باریک کرنا یہ اصل مسنون ہے۔ افسوس ہے کہ اکثر مسلمان اس بارے میں انتہائی کوتاہی کرتے ہیں اور بالکل غیروں کی طرح سے مونچھیں رکھتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ طریقہ قطعاً غلط ہے۔ سوال ہے کہ لڑکیوں کو جو حصہ دیا جاتا ہے تو کیا ماں باپ اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں، یا پھر بھائیوں کو ماں باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو حصہ دینا چاہیے؟ جی ہاں، بھائیوں کو دینا چاہیے، یا جو بھی وارثین ہیں جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے ان کو انتقال کے بعد دیا جائے گا۔ زندگی میں جو دیا جائے گا وہ وراثت میں شامل نہیں ہے۔ وہ ہبہ تو ہو سکتا ہے حسب شرائط، لیکن وہ وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ انتقال کے وقت جو اولاد موجود ہے، لڑکے لڑکیاں، ان سب میں مال کو حسب حصص شریعہ تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔